السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نیو چینل ہے، آپ کے ایک کلک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملے گی۔ جزاک اللہ۔ کائنڈلی پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو۔ چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے قوم عاد کے بارے میں۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف 2 ہی ایسی قومیں بنائی جو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں۔ ان قوموں کے قد بے حد لمبے تھے۔ ان جیسی قومیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نہیں بنائیں۔ ان قوموں کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ان کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے۔ ان دونوں قوموں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد بنائی اور دوسری قوم اس قوم یعنی کہ قوم عاد کے بعد تقریباً 100 سال بعد بنائی اور اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود اس قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور دوبارہ ان جیسے انسان پیدا ہی نہیں کیے۔ آج آپ سب جانیں گے قوم عاد کے بارے میں، جو دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی، جو قوم دنیا کے 2 مشہور سمندر یعنی بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان صحرا احقاف کے اندر آباد تھی۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ صحرا احقاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے تھے اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد تقریباً 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا بے حد خاص کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت زیادہ طاقتور بنایا اور ان میں رہنے والے انسانوں کے قد بے حد لمبے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ صحرا بالکل ویران ہو چکا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے نامور لوگ قدم رکھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ وادی اس قدر وحشت ناک ہے کہ یہاں قدم رکھنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ جس احقاف میں قوم عاد آباد تھی، آج وہاں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے ہیں۔ اگر کوئی چیز اس میں گر جائے تو وہ اسی وقت غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ صحرا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک دردناک نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حد طاقتور قوم بنایا تھا اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرسبز شاداب باغات اور وافر مقدار میں جانور دیے تھے اور ساتھ ہی اس قوم کو پینے کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی میسر تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قدر نعمتوں کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر ان سب کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا اور ان سب کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان سب کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے۔ ان سب کو اس بات کا غرور تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد طاقتور قوم بنایا ہے اور ان سب کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں ان کے قد اونچے اونچے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے ان کا قد 40 ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ ان کی عمر تقریباً 900 سے 1000 سال تھی۔ ان جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا نہیں کی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہیں لگتی، نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے تھے، نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوا کرتی، بلکہ یہ 100، 900 اور 1000 سال کی عمر میں بھی ہمیشہ جوان رہتے۔ یہی خوبی تھی کہ یہ قوم بہت جلدی پھیل رہی تھی اور دنیا کی طاقتور قوم بن گئی۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان کی جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد ایسی کسی قوم کو طاقتور بنایا۔ قوم عاد
قوم عاد کے 13 قبیلے تھے۔ قوم عاد وہی قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی شروع کرنے کے بعد یہ قوم کفر و شرک اور ظلم کی تمام حدیں پار کرتی چلی گئی اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ گمراہی، جہالت، بے حیائی اور زنا جیسے تمام گناہوں میں یہ لوگ ڈوبتے ہی چلے گئے۔ اس قوم کے لوگ اس قدر وحشت ناک تھے کہ جب یہ لوگ کسی غیر عورت کو دیکھتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو مار دیتے۔ ان کی اسی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا، بھائیوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام قوم عاد تک پہنچایا اور ان کو برائی کرنے سے منع کیا، اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بنانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو دین تعلیم دیتے رہے کہ شاید یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں، لیکن یہ سب کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کام کو جاری رکھا۔ قوم عاد کی 2 بڑے قبائل تھے، نمبر 1 فلمان، نمبر 2 فلجان۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تو فلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی بھرپور مخالفت کی، جبکہ دوسرے قبیلے فلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اسلام پر لبیک کہا، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی دشمن بنے بیٹھے تھے قبیلہ فلجان کے ایمان لانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام پر کوئی اور قبیلہ ایمان نہیں لایا، بلکہ وہ تمام قبائل حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی فریاد میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ قوم ایمان نہ لائی اور کفر و شرک میں مبتلا رہی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اب ان کی سرزمین پر بارش نہ برسائے، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا اس قوم کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کو بالکل خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے تمام سرسبز و شاداب میدان بالکل سوکھے پڑ گئے، ان کے جانور مرنے لگے، یہاں تک کہ یہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، وہ قوم آج اناج اور پھل کے لیے ترس رہی تھی۔ اس طرح یہ قوم بے حال اور پریشان رہنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا سلسلہ 3 سال تک جاری رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی۔ اس وقت آپ بہت ہی افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں بے حد اضافہ کرے گا، اور ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ
اور اللہ تمہیں اس عذاب سے نجات دے دے گا۔ اللہ کے سوا اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بے حد سمجھایا، لیکن یہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائی اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو؟ ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیں؟ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ہی رب میں سے کسی ایک معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے اور تمہاری عقل خراب کر دی ہے، جو تم بار بار ہمیں ایک وحدانیت، ایک خدا کا بتاتے ہو۔ اور اس طرح وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بنانے لگی اور اللہ تعالیٰ کے ایک اور وحدانیت سے انکار کرنے لگی۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی تھی۔ بھی اس قوم کے سرداروں نے مختلف تدابیروں کے بعد سوچنا شروع کیا۔ تو پہلی قوموں میں ایک بات بے حد مشہور تھی کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل یا برا وقت آتا تو وہ سب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیتے اور وہاں جا کر دعا کرتے، جس کی بدولت ان پر آنے والی مصیبت اور مشکل ٹل جاتی۔ تو قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ اب بیت اللہ شریف جا کر دعا کریں گے۔ ان کے سرداروں نے فیصلہ کرنے کے بعد 90 افراد کا وفد اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ کیا، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم املاک کی حکومت تھی اور وہاں کا بادشاہ حجار بن طارق تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حجار بن طارق کی بیوی قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی وجہ سے جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو اس کی بیوی اور وہاں کے لوگوں نے ان کا شراب و شبہ کے ساتھ بے حد اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہاں جا کر 1 ماہ تک اپنے مقصد سے بالکل ہٹ گئے اور اس کو بھول گئے اور رقص کی محفلوں میں مصروف رہنے لگے۔ اس دور میں یہ لوگ بھول گئے کہ ان کی قوم کا پیچھے کیا حال ہوگا۔ ایک دن حجار بن طارق نے اپنی بیوی اور گانا گانے والوں کے ذریعے انہیں اشعار میں یاد کروایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ پھر جب ان کو یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے، پھر وہ سب بیت اللہ شریف گئے اور وہاں جا کر رو کر اللہ عز و جل سے دعا مانگنے لگے۔ یہ سب ابھی دعا میں مصروف ہی تھے کہ یکدم آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور یہ لوگ سوچنے لگے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، اور یہ سب واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ وفد اپنے علاقے کی طرف جاتا، ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان بادلوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس قوم پر دردناک عذاب نازل کرے گا۔ لہٰذا اس بادل کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو دوبارہ سمجھایا اور کہا کہ وہ سب ایمان لے آئیں، مگر قوم عاد کفر و شرک میں مبتلا رہی، اور وہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ بادل اب بارش برسائیں گے اور دوبارہ سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس علاقے سے پاؤں باہر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یہ آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ یہ طوفان اور آندھیاں اتنی تیز تھیں کہ لوگ ہوا میں اڑنے لگے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر مرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا کا سارا علاقہ ریت کے ٹیلوں میں بدل گیا، اور جہاں کچھ وقت پہلے ہی قوم عاد جیسی طاقتور قوم آباد تھی، کچھ ہی لمحوں میں وہ سارا کا سارا علاقہ ریت کے ٹیلوں میں بدل گیا۔ قوم عاد جو کہ پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے میں ماہر تھی اور اتنی طاقتور تھی کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں چند ہی لمحوں میں سب
का सब कुछ गर्क हो गया। बुलंद तरीन इमारतें, मीनार, जानवर, सरसब्ज़ व शादाब इलाके सब के सब एक सहरा के मानद हो गए। हम सबको चाहिए कि हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला ने हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें चाहिए कि हम इन नेमतों का शुक्र अदा करें, ना कि इन पर तकब्बुर करें और गरूर, क्योंकि अल्लाह ताला जब अजाब नाजिल करता है तो वो बेहद दर्दनाक होता है और उसका अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि कौम आद के साथ हुआ। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रोज़ नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।